السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ وهو كل مفعول حذف فاعلہ وأقیمہ ومقامہ۔ یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کا فاعل حذف کیا گیا ہو اور اس مفعول کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہو، جیسے ضرب زید، کہ یہاں پر فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا حکم چونکہ یہ نائب ہے اور نائب اصل کے نہ ہونے کی صورت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کی حیثیت بھی اصلی ہوتی ہے، تو تمام کے تمام صورتوں میں جو فاعل میں ہم نے پڑھی ہیں، وہ واحد ہونے کی صورت میں، فعل کے تثنیہ ہونے کی صورت میں، جمع ہونے کی صورت میں، مذکر کی صورت میں اور مؤنث کی صورت میں، سارے کے سارے احکامات جو فعل میں ہم نے پڑھے تھے وہ بھی اس کے ہوں گے۔ یہاں ایک اشکال یا ذہن میں آئے تو اس کا جواب یہ یاد رکھنا، ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب ترجمہ یہ ہے جس کا نام نہ لیا گیا ہو، تو نام سب فاعلوں کے لیے جاتے ہیں، سب کے مفعولوں کے فاعل کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ ایسا کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ما لم یسمى فاعلہ سے نہیں کریں گے، بلکہ ما لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ فصل المبتدا والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ۔ مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم، تیسری قسم مبتدا ہے اور چوتھی قسم خبر ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم جملے کے اندر ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا نہیں آتا، اس لیے مصنف علیہ رحمت نے شدت لزوم کی وجہ سے ان کو ایک ساتھ لایا ہے۔ المبتدا، ابتدا شروع کرنے کے معنی میں آتا ہے، مبتدا جس سے شروع کیا جاتا ہے، اور خبر جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے، اور اگر مشتق ہو تو اگر اس میں جامد ہو خبر تو اس کا معنی ہوتا ہے اطلاق کرنا۔ اصطلاحی تعریف ہے اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ، ایسے اسم ہے دو جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے، تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور جس سے زید قائم، اور اس کے اندر عمل کرنے والا عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے۔ معنوی پہلے میں نے بتایا ہے اور اس کے اندر گزشتہ اسباق کے اندر کہ وہ جو لفظوں میں نظر نہ آئے بلکہ عقل سے سمجھا جائے، تو اس کے اندر عامل کیا ہے؟ وہ ابتدا ہے، یعنی اس سے شروع کیا جاتا ہے، یہی اس کے اندر عامل ہے۔ یہاں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، یہاں سے آخر تک مصنف مبتدا اور خبر کے متعلق چند قاعدے بیان فرماتے ہیں۔ آپ اسے نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ترتیب سے جو ہے نا فائدے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام اس کو دے دیں۔ اس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ معرفہ ہمیشہ مبتدا ہمیشہ جو ہے معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ مصنف پہلے بیان کرتے ہیں کہ عام اعتبار سے مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ دوسرا فائدہ یا قاعدہ، وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَا، نکرہ ہم نے کہا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگا، اب اگر اس نکرہ کو صفت لایا جائے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کو مبتدا شمار کیا جائے، جیسے اور یہ مبتدا واقع ہو جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اب یہاں پر بہتر ہے مومن غلام مشرک سے۔ اب یہاں پر عبد عام ہے، غلام کے معنی میں ہے، نکرہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ مومن کی صفت لائی گئی تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو مبتدا بنانا صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فائدہ، وَقَضَا إِذَا تَخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، یعنی اس نکرہ کی اگر تخصیص ہو جائے کسی اور وجہ سے، تو
تو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی مبتدا لانا صحیح ہے، جیسے رجل فی الدار ام امراتن، یہاں دیکھیے رجل نکرہ ہے لیکن یہ استفہامیہ اور ام کے درمیان آیا ہے، لہذا اس کی تخصیص کی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مبتدا لانا بھی صحیح ہے۔ دوسری مثال وما احد خیر منک، اور کوئی بہتر نہیں ہے تجھ سے۔ اب یہاں پر احد نکرہ ہے اور نکرہ جو ہے وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے بعد واقع ہو جائے تو عموم افراد کا فائدہ دیتا ہے، اور عموم افراد میں توحد ہوتا ہے، یعنی اے مخاطب تیرے سوا سب کے سب تجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ وَشَرٌ حَرَّزَ نَابٍ، اور ایسا شر جس نے پھاڑنے والے درندوں کو بھڑکایا، یعنی ایسا شر جس کی وجہ سے داڑھ والے وہ بھونکنے لگے، جیسے کتا بھونکتا ہے نا، اتنا بڑا شر کہ جس کی وجہ سے کتا بھونکنے لگا۔ اب شر دونوں کو شامل ہے، شر وہ چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی، لیکن یہاں جب تنوین آ گئی ہے تو اس تنوین کی وجہ سے یہ شر عظیم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ خاصیت اس کے اندر آ گئی، لہٰذا مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ چوتھی مثال وفی الدار رجل، اور گھر کے اندر آدمی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی مبتدا نکرہ مخصصہ ہے، مبتدا واقع ہو سکتا ہے، اس کے اندر تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اور کیا مطلب؟ یعنی رجل فی الدار ہونا چاہیے تھا، تو جب اس کے اندر تقدیم و تاخیر کی گئی ہے تو جہاں کہیں بھی تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، پھر اس کے اندر حصر آ جاتا ہے۔ اور پانچویں مثال ہے سلام علیک، وسلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو۔ یہاں سلام نکرہ ہے لیکن متکلم اپنی طرف سے نسبت کر رہا ہے اس کے کہ یعنی میری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو اس صورت کے اندر یہ نکرہ مخصصہ ہے اور مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ ون نکرہ تو وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخِرُ نَكِرَةً فَجَعَلْ الْمَعْرِفَةُ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةُ خَبَرًا۔ دو اسم ہے، اس میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے، تو آپ ایک کو معرفہ کو مبتدا بنا لیں گے، نکرہ کو خبر بنا لیں گے۔ عموماً پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھ لی ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے یہ پڑھ لی ہے۔ اور اگر وہ دونوں اسم جو ہیں معرفہ ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، ایک کو مبتدا بنا لے اور ایک کو خبر بنا لے، یعنی ایک کو معرفہ بنا لے ایک کو نکرہ بنا لے، جیسے اللہ الہنا و محمد نبینا و آدم ابونا۔ اب یہاں پر تو جو جتنے بھی تینوں جملوں کے اندر دونوں اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہیں، ایک کو آپ نکرہ بنا لے کسی کو بھی، اور ایک کو جو ہے نا مبتدا بنا لے۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، یہاں سے پانچواں فائدہ بیان فرما رہے۔ جملہ خبریہ کی تو اصل میں دو قسمیں ہیں، جیسے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، لیکن بعض حضرات نے اس کی 4 قسمیں بیان ہیں، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہے۔ تو یہاں سے مصنف ان 4 قسموں کا ذکر کر رہے کہ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیہ، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے زید ابوہ قائم، اور اس مثال میں زید جو ہے مبتدا ہے اور ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے۔ اور او فعلیۃ یا فعلیہ ہوتا ہے، جیسے زید قام ابوہ، اس مثال میں زید مبتدا ہے اور اس کی خبر قام ابوہ ہے، جو جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے اس کی۔ او شرطیۃ، جیسے زید انجانی فاکرمتہ، اس مثال میں زید مبتدا ہے اور انجانی شرط ہے اور اکرمتہ جزا ہو کر اس کی جملہ شرطیہ ہے۔ اور ظرفیۃ یا ظرفیہ ہو، جیسے زید خلفک و عمرو فی الدار، اور ظرفیۃ نحو زید خلفک و عمرو فی الدار، یا ظرفیہ ہو۔ اب ظرفیہ کے اندر پھر عام ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، جیسے زید خلفک، زید مبتدا اور خلفک مضاف لے کر ظرف مکان ثبتہ کے متعلق ہو کر خبر ہے۔ عمرو فی الدار، عمر گھر میں ہے، اس مثال میں بھی عمر مبتدا ہے اور فی الدار جار مجرور مل کر ظرف متعلق ہے مستقر کے ساتھ، جو کہ خبر ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر ہی استقر، مثلا تقول زید فی الدار تقدیرہ زید استقر فی الدار۔ خبر جب جملہ ظرفیہ ہو تو اس کا متعلق ہونا ضروری ہے۔ یہاں مصنف علیہ الرحمت والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر سے عام نحوی کے لیے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ عام نحوی حضرات اس کے مستقر کو
جملے کے اس کے متعلق کو جملہ مانتے ہیں، ظرف کے متعلق کو جملہ مانتے ہیں، مفرد نہیں مانتے۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر نحوی حضرات ظرف کے متعلق جملہ مانتے ہیں اور جملے بھی جملے فعلیہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ظرف کا متعلق اس ظرف میں عمل کرتا ہے اور عمل اصل میں فعل ہے۔ تو جو مثال اس نے ذکر کی ہے زیدن، اصل میں ہے زید استقر فی الدار۔ چھٹا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود للمبتدا کالہا، کہ جملے کے اندر کوئی ایسا ضمیر ہونا چاہیے جو اس کی طرف لوٹے، جیسے ہا ہے، پہلے گزر گیا۔ یجوز حذف عند وجود قرینۃ، قرینے کے وقت میں اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے الثمن منوان بدرہم والبر الکر بستین درہما، گھی اس کے 2 من بدرہم 1 درہم، منوان ہے، والبر الکر بستین درہما، اور گندم اس کا 1 بوجھ وہ 60 روپے کا ہے۔ اور 7واں قاعدہ جو ہے، اور اچھا کبھی کبھی حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور 7واں قاعدہ یہ ہے وقد یتقدم الخبر المبتدا نحو فی الدار زید، کہ کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ مبتدا معنی شروع میں مبتدا آتا ہے، بعد میں خبر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو مقدم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے فی الدار زید، ہونا ہی چاہیے تھا کہ زید فی الدار۔ اور 8واں قاعدہ جو ہے وہ یجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرۃ نحو زید فاضل عالم عاقل، کہ بھئی ایک مبتدا ہے، اس کے لیے کئی سارے خبر بھی آ سکتے ہیں، زید عالم فاضل عاقل وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔